سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا۔ وأحيط بثمره، اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو۔ فأصبح يقلب كفيه، بس اس کی صبح اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ على ما انفق فيها، اس افسوس پر کہ جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا۔ وهي خاوية على عروشها، جبکہ وہ باغ گرا پڑا تھا اپنے ہی چھپروں پر۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہہ رہا تھا ہے کاش لم اشرک بربی احدا، میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں تھی اس کے پاس کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کر سکتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ انتقام لینے کے قابل تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں اختیار صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو سچا اور حق ہے۔ هو خیر ثوابا، وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ وخیر عقبا، اور بہت بہترین انجام والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بھائی کا انجام بیان کیا ہے جس نے اپنی باغ کی شان و شوکت، باغ کی سرسبزی اور شادابی، اور فی الحال اپنے آپ کو ترقی میں دیکھ کر، مال و دولت میں دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اور یہ سب کچھ میری مقبولیت کی دلیل ہے، اور یہ سب کچھ میری فوز و فلاح کی دلیل ہے۔ لیکن جب اس کے باغ پر آفت آئی، مصیبت آئی، بگولا آیا، باغ تباہ و برباد ہوا، پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، مجھے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، مجھے اپنے بھائی یا اپنے دوست کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اب سوائے افسوس کرنے کے اور سوائے ہاتھوں کو ملنے کے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر یہ ایک مثال ہے تو یہ بہترین مثال ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر ایک انسان مال و دولت کے بل بوتے پر، عہدے اور اقتدار کے بل بوتے پر، قوت اور پارٹی اور جتھے اور گروہ کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا آخرت میں عزت پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور وہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، دین اس کو کیا بتاتا ہے،
عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت۔ تو میرے بھائیو، جب موت آئے گی، عزرائیل آئے گا، جان شکنجے میں کسی جائے گی اور روح حلق میں اٹک جائے گی، تو پھر اس وقت سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کف افسوس ملے گا کہ کاش میں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہوتا، لیکن اس وقت ایک لمحے کی بھی مہلت چاہے گا تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ لا یستقدمون فیہا ساعۃ ولا یستأخرون، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے مال و دولت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے، عہدہ اور اقتدار بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات بھی پورے کر رہا ہے، حقوق اللہ کا بھی پورا خیال رکھ رہا ہے، حقوق العباد بھی مکمل ادا کر رہا ہے، تو اس انسان کو موت سے لے کر جنت میں جانے تک خوشی ہی خوشی میسر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب انسانوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے ثمر کو گھیر لیا گیا۔ ثمر سے مراد پیداوار بھی ہے، باغ، کھیت، کھلیان، انگوروں کے، کھجوروں کے اور غلے اناج کے، وہ سب بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح مال و دولت، سونا چاندی، گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اس میں داخل ہے۔ ثمر کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اس سب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ گھیرے میں لے لیا کا مطلب راتوں رات اس پر کوئی عذاب آ گیا، وہ آگ کا گگولا ہو یا وہ پتھروں کی بارش ہو یا کسی اعتبار سے بھی اس باغ کو اللہ نے گھیرے میں لے لیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب وہ اس حال میں جب اپنے باغ کو دیکھ رہا ہے کہ بالکل ختم ہو چکا، جبکہ اس کو توقع تھی کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، وہ ایک رات میں سب مٹ گیا، تو فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ کھڑا اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، جیسے افسوس کے وقت انسان ہاتھ ملتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ایسے کف افسوس مل رہا تھا۔ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ میں نے تو سارا خرچہ ہی اس پہ کر دیا، سارا سرمایہ میں نے اس پہ لگا دیا۔ کچھ سرمایہ چلو راہ خدا میں دیا ہوتا، کوئی بچایا ہوا ہوتا۔ اگر ایک انسان دین پہ چل رہا ہے، صحیح احکامات پہ چل رہا ہے، نقصان تو اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان ہوگا تو اس کو افسوس نہیں ہوگا کہ چلو میں نے اللہ کے احکامات تو پورے کیے، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی حق نہیں، وہ اس پہ بھی خوش ہوگا۔ لیکن جب ایک انسان اپنا سارا سرمایہ صرف دنیا میں خرچ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس کا افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے افسوس میں دیکھتے نہیں، آپ حضرات سنتے ہیں کہ نقصان ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، نقصان ہوا، فالج کا حملہ ہو گیا، نقصان ہوا، خودکشی کر لی، نقصان ہوا، لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ وہ شرمندگیاں ہیں جو انسان دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان اللہ سے تعلق رکھتا ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نقصان اس کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نقصان میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، مجھے میں اللہ کی رضا پہ خوش ہوں، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ تو یہ اس کا افسوس اس حد تک بڑھا کہ کہنے لگا کہ میں نے تو جو کچھ تھا سب باغ پہ ہی جھونک دیا، اب میرے پلے کیا رہا، ختم ہو گیا۔ جبکہ باغ کی صورتحال یہ تھی وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، باغ اپنے عروش پہ گرا پڑا تھا۔ عروش عرش کی جمع ہے، اور عرش کہتے ہیں فریم بنائے جاتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا انگوروں کی بیل یا اسی طرح
کریلوں کی بیلیں ہوتی ہیں، کدو کی بیلیں ہوتی ہیں، ان کے لیے فریم سے بنا دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ان بیلوں کو چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی پیداوار اچھی اور بھلی ہو جائے اور نیچے جگہ بھی کام آ جائے۔ تو وہ فریم بنائے ہوئے تھے بانس کے یا لکڑیوں کے، وہ گر گئے، ان کے اوپر بیلیں گر گئی۔ ہی خاویۃ علی عروشها، وہ اپنے انہی فریموں کے اوپر گرا پڑا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ ایسا ایک واقعہ اللہ پاک نے 29ویں پارے میں سورۃ قلم میں بھی بیان فرمایا۔ ایک باغ والے تھے جن کا باغ کا باغ تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ اپنی فصل یا پیداوار وہاں سے چنتا تو وہ وہاں پہ بہت سے غریب لوگ اکٹھے ہو جاتے کہ آج اس نے کٹائی کرنی ہے، آج اس نے فصل چننی ہے، تو وہ موٹی موٹی جو چن لیتا، جو تھوڑی بہت رہ جاتی وہ فقراء مساکین کو کہتا یہ آپ اٹھا کے لے جائیں، وہ دے دیا کرتا تھا۔ باپ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ بیٹے آپس میں کہنے لگے کہ ساڈا پیو تو بڑا بے وقوف سی، اتنا مال ضائع کر دیتا۔ جیسے آج کل میرے بھائیوں ہم لوگ بڑے لوگ سمجھدار لوگ دین کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو اولاد کہتی ہے نکما سی ہمیں پیسے ضائع کرتا، یہ بند کرو، یہ بند کرو، یہ بند کرو۔ اب وہ باپ تو خرچ کر رہا تھا، بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اب لوگ تو اکٹھے ہو جانے تھے تو انہوں نے آپس میں پروگرام کیا کہ ہم راتوں رات ہی فصل اٹھا لیں گے، صبح ہونے سے پہلے ہی فصل اٹھا لیں گے، نہ صبح ہوگی لوگ آئیں گے دیکھیں گے فصل گھروں میں پہنچ چکی ہوگی، کسی کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اپنے تئیں وہ یہ باپ سے زیادہ سمجھدار بن رہے، اب راتوں رات منصوبہ بنا کے ان کا جو درمیان والا تھا اس نے سمجھایا بھی کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، لیکن کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی، راتوں رات چلتے، وہ بھی پھر ان کے ساتھ ہی ہو لیا، منع کیا لیکن پھر ساتھ ہی ہو لیا۔ آج مسئلہ یہی ہے، ہم منع کرتے ہیں گناہوں سے لیکن جب کوئی نہیں ہٹتا پھر اس کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ حق یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے منع کیا، وہ باز نہیں آ رہا تو اس سے علیحدہ ہو جائے، میرا آپ سے تعلق نہیں، پھر میں اس کام میں شریک نہیں ہوتا، لیکن وہ ساتھ ہی چلا گیا۔ راتوں رات باغ پہ پہنچے تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہی کچھ نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ پریشان ہو گئے ہمارا باغ کدھر گیا، کہیں اور تو نہیں آ گئے، لیکن جب دائیں بائیں دیکھا تو جگہ تو وہی ہے، تو باغ کدھر گیا، وہ سب صفایا ہو چکا، ملیا میٹ ہو چکا، جل کے خاکستر ہو چکا۔ پھر بیٹھے افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اللہ کے راہ پہ ہمارا باپ اگر خرچ کرتا تھا تو ہمیں اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، اور جو اولاد ایسا کرتی ہے تو باپ سے زیادہ برکتیں ان کے مال و دولت میں آتی ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ ہمارے والدین بے وقوف تھے، ایسے خام خواہ خرچ کرتے رہے اور وہ بند کرتے ہیں تو ان کا آگے ان کی ترقی رک جاتی ہے، برکتیں رک جاتی ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا خرچ ہو سکے کر لیں، یہ توقع نہ رکھے کہ ہم جائیں گے تو بعد میں ہماری اولاد ہمارے نام پہ کر دے گی، کوئی نہیں کرے گا ہمارے نام پہ، جس کو جو مل گیا وہ اسی کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے جو کچھ ہے اپنے ہاتھ سے ہی دیا ہوا کام آئے گا۔ ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم اپنے آخرت کے بینک میں جو جمع کروا سکتے ہیں وہ کروا، تو بہرحال اس کا باغ بھی ایسے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اس باغ اور مال و دولت اور اقتدار کے نشے میں، قوت اور طاقت کے نشے میں میں اپنے رب کو بھول نہ جاتا، کاش کہ میں بھول نہ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص مشرک بھی تھا، آخرت کا منکر بھی تھا، کافر اور مشرک دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس صرف افسوس سے اس کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ افسوس تو انسان کو ایسے موقع پہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ایمان کا اظہار نہیں کیا گیا کہ اب یہ ایمان لے آیا۔
صرف اس نے افسوس کیا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی گروہ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو پیچھے اس نے کہا تھا نا اعز نفرا، میرے پاس بڑی نفری ہے۔ اللہ فرماتے کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی جتھا نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی۔ وما کان منتصرا، اور یہ خود بھی اس قابل نہیں تھا کہ اللہ سے کوئی انتقام لے سکتا۔ بھلا اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ جب اس اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت نہیں جو اس حکم کو ٹال سکے۔ فرمایا وما کان منتصرا، کسی میں کوئی انتقام لینے کی طاقت نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں ثابت ہو گیا کہ اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کی۔ ولایت علماء فرماتے ہیں اس کا معنی اختیار بھی ہے، اس کا معنی حکومت بھی ہے۔ پوری کائنات پر حکومت اور اقتدار بھی صرف اور صرف کس کا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ رب العزت کی۔ یہ ہمارا گھر ہو، ہماری فیکٹری ہو، ہماری مل ہو، ہماری جائیداد ہو، ہماری زرعی زمین ہو، یہ ساری کی ساری جو ہماری ہیں یہ عارضی ملکیت ہے۔ حقیقی مالک ان ساری چیزوں کا کون ہے؟ وہ صرف اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اختیارات بھی صرف اللہ کے ہیں ہر کام کے اندر۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے اختیارات کسی اور کو سونپ دیے، ایسی بات بالکل نہیں۔ اختیارات کا مالک اب بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں رہتا، سب اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اکیلا تن تنہا مختار کل، سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی۔ اسی کو یوں کہا جاتا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں اترتا ہے۔ ایک پتا بھی کائنات کے اندر جو حرکت کرتا ہے تو وہ بھی کس کے حکم سے حرکت کرتا ہے؟ اللہ ہی کے حکم۔ اور کائنات کے اندر ایک چیونٹی، ایک پرندہ، کوئی ایک معمولی سا مچھر، وہ بھی اگر اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو وہ کس کے حکم اور اختیار سے؟ اللہ ہی کے حکم۔ تو جب ہر چیز میں حکم اسی کا، اختیار اسی کا، ملکیت اسی کی، تو پھر ہمیں کیا چیز ہمیں ابھار دیتی ہے کہ ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم بڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، ہم گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم اللہ کے مقابلے میں بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اہم ترین ارکان ہے دین کے، لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کا نام ہے۔ تمام حقوق لوگوں کے اور بندوں کے اور اسی طرح اللہ کے ادا کیے جائیں تو یہ مکمل دین ہے۔ جب یہ مکمل دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اب دیکھیں ایک نماز ہم نے پڑھی، ایک حکم ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دیتا رہے۔ ایک حکم اللہ کا پورا کیا، اس ایک حکم کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارا لباس بھی پاک ہے، ہمارا جسم بھی پاک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھی، اللہ نے ہماری روح کو بھی پاک کر دیا، ہمارے دل کو بھی پاک کر دیا۔ ایک حکم پہ عمل کرنے پہ اتنی پاکیزگیاں آئی ہیں، تو جب انسان پورے دین پہ عمل کرے گا تو اس کے دل میں کتنی پاکیزگیاں آئیں گی، طبیعت میں کتنی صفائیاں آئیں گی، روح کے اندر کتنی پاکی اور صفائی آئے گی، یہ اللہ کے دین کی برکت سے آئے گی۔ اس لیے میں بھی آپ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے دین پہ عمل کریں گے۔ ہوا خیر ثوابا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ ثواب سے مراد آخرت کا بدلہ۔ اگر ایک انسان دنیا میں دین پہ چلتا ہے، صحیح لائن پہ چلتا ہے، اس کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اب نماز پڑھی ہے تو بظاہر تو کچھ نہیں ملے گا، کسی نے کوئی ہمیں انعام نہیں دے دیا،
لیکن ثواباً آخرت کے اندر اس کا جو انعام ہے وہ بہت بہترین انعام ملے گا۔ دنیا کے بھی بے شمار فوائد ہمیں ملے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن جو آخرت میں فوائد ملیں گے وہ تو بہت بہترین ہے۔ اور دوسرا لفظ فرمایا بخیر العقبہ، انجام کے اعتبار سے بھی اللہ ہی بہترین ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے دنیا میں چلتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کو اچھا انجام نظر آتا ہے، اچھا انجام نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو تاجر تجارت کے اندر ایمانداری رکھتا ہے، لوگوں کے ہاں اس کا نام اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ امانتدار ہے جی، یہ بات کا سچا ہے جی، اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، یہ جو کہتا ہے وہ بات پہ پورا اترتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی اچھا انجام اللہ پاک انسان کو دکھا دیتے، اور آخرت کا بہترین بدلہ تو ملتا ہی ملتا ہے۔ تو اگر ایک انسان دین سے ہٹ کے چلے گا دنیا کے اندر بھی بدترین انجام کا شکار ہوگا، اور آخرت میں جو سزا ملے گی اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دنیا آخرت کی فوز و فلاح اور نجات اور دنیا آخرت کی عزتوں کا مدار ڈیپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا کس پہ، کہ ہم اللہ کے دین والے بنے، تمام حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اپنے مال کو پاک کرنے والے بنے، اپنے جسم کو پاک کرنے والے بنے، اپنے اعمال کو پاک کرنے والے بنے، اور اس سب سے بڑھ کے اپنے عقیدے اور نظریے کو پاک کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو یہ ساری پاکیاں نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت وكيف شئت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔